تیسری شکل ہے فسخ و تفریق، قاضی کے ذریعہ، دارالقضاء کے ذریعہ نکاح کا فسخ کرانا۔ موجودہ قانون میں بھی اس کی گنجائش ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ شریعت اسلامی میں عورت کے حق فسخ میں زیادہ وسعت ہے۔ 1939 میں قانون انفساخ نکاح مسلم بنا۔ علماء نے اس قانون کو اصل میں مرتب کیا تھا، اس کا بل مرتب کیا تھا، اور پھر انگریزوں کے دور میں وہ پاس ہوا۔ اس میں چند اسباب فسخ کا ذکر تھا۔ اسی طرح حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 اسباب فسخ کا ذکر کیا ہے۔ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں وسعت دیتے ہوئے اور فقہا کی عبارتوں کو کھنگالتے ہوئے 14 اسباب فسخ کا ذکر کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے آئلی قوانین کا جو مجموعہ مرتب کیا ہے اس میں 16 اسباب فسخ ذکر کیے۔ تو شریعت اسلامی میں اسباب فسخ میں زیادہ وسعت ہے۔ مرد عورت کو جسمانی تکلیف پہنچائے، مرد عورت کو ذہنی طور پر ٹارچر کرے، مرد عورت کی بے توقیری کرے، مرد اپنی بیوی کے ساتھ اس کی سوکن کے مقابلے میں ناانصافی کرے، اس کو جسمانی حق سے محروم رکھے، اس کو مالی حق سے محروم رکھے، یا اس کا کوئی حق ادا کرنے سے عاجز ہو، ان تمام صورتوں میں اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ قاضی کے ذریعے نکاح فسخ کرا لے۔ تو یہ 3 متبادل ہیں: تفویض طلاق، خلا اور فسخ و تفریق۔ چوتھا نقطہ جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں طلاق کے مسئلہ کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ گویا ہر مسلمان گھر میں طلاق کا واقعہ پیش آتا ہے، اور گویا ہر شادی طلاق پر ختم ہوتی ہے۔ حالانکہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، اپنے خاندانی اور سماجی حالات سے واقف ہیں کہ پشت ہا پشت میں کہیں کوئی ایک واقعہ طلاق کا پیش آتا ہے، لیکن میڈیا ایسی تصویر کھینچتا ہے کہ جس سے اسلام کی اور مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، 2011 کی رپورٹ کی روشنی میں آپ سے عرض کروں کہ ہندوؤں کے ہاں طلاق کا پرسنٹیج ہے 0.47، 0.47، اور مسلمانوں کے ہاں طلاق کا پرسنٹیج ہے 0.41، 0.41، یعنی مسلمانوں کے ہاں طلاق کا پرسنٹیج کم ہے غیر مسلم بھائیوں کے مقابلے میں۔ اور سماج میں جو مطلقہ عورتیں ہیں وہ 68%، 68% یہ ہندو بہنیں ہیں ہماری، اور 23% یہ مسلمان بہنیں ہیں، اور 6% یہ عیسائی بہنیں۔ تو دیکھیے، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کی تعداد تقریباً 3 گنا ہے مطلقہ مسلم خواتین کے مقابلے میں۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہندو معاشرے میں معلقہ عورتیں بہت زیادہ ہیں۔ ایسی عورتیں کہ جن کو ان کے شوہر نے طلاق تو نہیں دیا، لیکن ایک بیوی کی طرح انہوں نے ان کو رکھا بھی نہیں ہے، اپنی بیوی کے حقوق بھی نہیں ادا کرتے، اس بیچاری کی زندگی لٹکی ہوئی ہے۔ ایسی ہندو بہنوں کی بہت بڑی تعداد ہے۔ آج سے 2 سال پہلے غالباً ٹائمز آف انڈیا میں رپورٹ آئی تھی کہ 7 فی 1000 خواتین ہندو سماج میں معلقہ ہیں۔ 7 فی 1000 کا مطلب یہ ہو گیا کہ تقریباً 1% کے قریب، ہر 100 میں ہندو بہنوں میں قریب 1 بہن ایسی ہے کہ جو شادی شدہ ہیں، لیکن ان کے شوہر نے ان کو چھوڑ رکھا ہے، نہ وہ
بیوی کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، اور نہ وہ اسے آزاد کرتے ہیں۔ تو معلقہ کی زندگی مطلقہ سے زیادہ خراب ہوتی ہے۔ جس کا رشتہ ختم ہو گیا وہ اپنی زندگی کے بارے میں آزاد ہو جاتی ہے، وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، وہ اپنی مرضی سے جاب کر سکتی ہے، وہ کما سکتی ہے، اس کے پیسے میں، اس کے دولت میں اس مرد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر شوہر نے اس کو لٹکا کر رکھا ہے تو نہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہے، نہ وہ اپنے زندگی کے معاملے میں آزاد ہے۔ کہیں محنت مزدوری کر کے اس نے کمایا اور کل ہو کر اس کا انتقال ہو گیا تو یہ جو خدا ناتر شوہر ہے وہ کھڑا ہو جائے گا کہ اس میں ہم کو میراث کا حق دیا جائے، ہم کو ترکہ دیا جائے۔ تو معلقہ جو لٹکا کر رکھی گئی عورت ہے، اس کا حال طلاق دی ہوئی عورت سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے جو برادران وطن کا سماج ہے، اس میں ایسی عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ شریعت نے اگرچہ طلاق کی گنجائش رکھی ہے، لیکن اس کو بہت ہی ناپسندیدہ فعل قرار دیا ہے، اور کسی مناسب ضرورت کے بغیر طلاق دینا یہ گناہ ہے۔ یہ قابل سرزنش بھی ہے۔ جو حکومت کا قانون ہے اس سے تو ہم لوگوں کو اتفاق نہیں ہے، لیکن مسلم سماج کی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی شخص بیجا طور پر طلاق دے لیتا ہے تو وہ اس پر مناسب جرمانہ لگائے، اور جرمانے کی وہ رقم اس عورت کو دے تاکہ اس کے ذریعے اگلی زندگی کو شروع کرنا آسان ہو۔ اور دوسرا نقطہ میں نے بتایا کہ اس کی مصلحتیں کیا ہیں۔ عورت کی زندگی کا تحفظ، عورت کی عزت و وقار کا تحفظ، جہاں دونوں فریق علیحدگی چاہتے ہوں وہاں علیحدگی حاصل کرنے میں آسانی، اور طلاق کے واقعات میں کمی۔ اور تیسری بات میں نے یہ عرض کی کہ عورتوں کے لیے اسلام میں طلاق کا بدل تفویض طلاق اور خلا نیز فسخ و تفریق کی شکل میں موجود ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جس طرح کا پروپیگنڈا مسلمانوں کے بارے میں کیا جاتا ہے وہ خلاف واقعہ ہے۔ طلاق کی شرح مسلمانوں میں اتنی زیادہ نہیں ہے، ہم سے زیادہ ملک کی دوسری اقوام میں ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں معلقہ خواتین کا پرسنٹیج بہت کم ہے ملک کی دوسری قوموں کے مقابلے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو شریعت کے احکام کی روح کو سمجھنے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔